الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ ہر دن سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اللہ کے منعم علیہم، جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا، وہ کون بندے ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ انبیاء کرام کے وہ وفادار امتی جو اپنی زبان میں، اپنے دل کے اعتبار سے، اپنی حالت کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سچے ہوں، جن کو صدیقین کہتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے وہ مخلص بندے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور میں پیش کیے ہوں، جن کو شہداء کہتے ہیں، جیسے حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم۔ اور چوتھا طبقہ صالحین، جن کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزرتی ہو، یہ اللہ کے منعم علیہم بندے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے منعم علیہم بندے بن جائیں یا ان کی معیت اختیار کر لیں، ان کے نقش قدم پر چلنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں وہی درجات عطا فرمائیں گے، ان کا وہ مقام ہوگا جو ان بہترین لوگوں کے اور اللہ کے بہترین بندوں کے رتبے ہوں گے۔ دنیا کا بھی یہ نظام ہے کہ کم قیمت کی چیز اگر قیمتی چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے تو کم قیمت والی چیز بلکہ بے قیمت، بے دامی چیز کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ آم کی گٹھلی کا بھی وہی وزن ہوتا ہے جو آم کے گودا کا وزن ہوتا ہے۔ آلو اور ادرک کے ساتھ مٹی کا بھی وزن ہوتا ہے۔ آلو اور ادرک کی جو قیمت ہے وہی مٹی کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ تو جو بھی ان حضرات کے نقش قدم پر دنیا میں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں بھی، قیامت میں بھی، جنت میں بھی انہی پسندیدہ بندوں کے ساتھ رکھیں گے۔ چنانچہ کل رات میں ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ منافقین کے نامعقول سوال کی وجہ سے جب آیت نازل ہوئی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ بے جا نامعقول سوال نہ کیا کرو، تو صحابہ کرام ہیبت کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے جو معقول اور ان کی ضرورت کا سوال تھا وہ بھی کرنے سے جھجکتے تھے، لیکن ان کی تمنا ہوتی تھی کہ دیہات کا کوئی آدمی آئے اور وہ کوئی اچھا سوال کرے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں تو ہم کو بھی فائدہ ہو۔ چنانچہ ایک دن ایک دیہات کے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھنے لگے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ ظاہر ہے یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہمارے آقا و مولا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین کے ساتھ، تعین کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ قیامت کس تاریخ کو کس سال میں ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا ما اعددت لہا، قیامت یہ تو حساب کا دن ہے، ایگزام کا دن ہے، حساب دینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے تو تیاری چاہیے۔ تم جب حساب کے دن کے متعلق پوچھ رہے ہو تو تیاری کیا کیے ہو؟ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، اے اللہ کے رسول بہت زیادہ نمازیں پڑھ کر، بہت زیادہ روزے رکھ کر، بہت زیادہ دان خیرات صدقہ کر کے تیاری تو نہیں کیا ہوں، لیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں رک کر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ عمل کچھ نہیں کرتا ہوں، بس دعوے محبت کرتا ہوں، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا ہر عمل نبی کے خلاف ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بہت زیادہ نمازیں نہیں، وہ اپنے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے تو بہت زیادہ وہ نمازیں جو ہے پڑھتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، مگر صحابہ کرام بہت کر کے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کی عبادت جتنی ہونی چاہیے اتنی ہوئی نہیں، آپ کی جیسی پہچان معرفت ہونی چاہیے ہم نے ایسی حاصل نہیں کی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بہت نماز روزے تو پیش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایسی عظیم بشارت دی کہ صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے کہ کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہاری محبت ہے، اور تمہارے ہی لیے کوئی خاص نہیں۔ المرء مع من احبا، جو آدمی جس سے محبت کرے گا، دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا، قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ ظاہر ہے جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو، اللہ کے سائے میں ان کو جگہ مل جائے قیامت میں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہو، جن کو بڑی شفاعت کا اختیار ہوگا، جن کے اختیار میں حوض کوثر ہوگا، ایک گلاس پانی جس کو وہاں کے نصیب ہو جائے تو پورے قیامت کے دن میں ان کو پیاس کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ان کو کیا چاہیے؟ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے کہ چلو ہمیں تو اللہ رسول سے سچی محبت ہے، اس لیے اب ہم کو حساب کے دن کا، ایگزام اور امتحان کے دن کا کوئی خطرہ اور ڈر نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے دل میں آخرت کی فکر تھی، ہمیشہ ان کو یہ دھن سوار تھا کہ کیسے آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم جنت میں بغیر حساب کتاب کے کیسے پہنچ جائیں، اور اتنا ہی نہیں، جنت میں اللہ کے رسول کے قدموں کے پاس ہمیں کیسے جگہ مل جائے، آپ کی جانشینی کیسے مل جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت کعب ابن ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ سفر میں تہجد کے وقت انہوں نے کچھ خدمت کی، معمولی خدمت کیا کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی کے لوٹا بھر دینا، وضو کے لیے مسواک لا دینا، استنجا گئے ہیں ڈھیلا توڑ کر پہنچا دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت ان کی کسی خدمت سے خوش ہو کر فرمانے لگے سل ما شئت یا کعب، اے کعب جو چاہو مانگو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی قاسم تھے، قاسم کے بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دنیاوی منافع کو بھی تقسیم فرمایا، اخروی منافع کو بھی تقسیم فرمایا۔ صحابہ کرام میں جنت کے ٹکٹ تقسیم کیے، جو ہے عشرہ مبشرہ ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ کاٹ کر دے دیے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا جو چاہو مانگو میں اللہ سے دلاؤں گا۔ رجال لو اقسم علی اللہ لابرہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس زمین پر اللہ کے بعض مقبول بندے ایسے ہیں کہ جب اللہ سے ضد کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ضد کو پوری کرتے ہیں۔
تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام ولیوں کے سردار تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، آپ اللہ سے جو کہتے وہ دلوا سکتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہو کر کہنے لگے انی اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی ہم نشینی کا سوال ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ یہ کہتے کہ مجھے دنیا میں سلطنت سلیمانی چاہیے، احد پہاڑ کو سونا بنا دیجئے، ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں گرا دیجئے، جو سوال کرتے اللہ کے نبی اس وقت دلا دیتے، لیکن انہیں دنیا کے مال و متاع کا بالکل سوال نہیں کیا، دنیا کی فنائیت کا ان کو احساس اور یقین تھا۔ انہوں نے سوال کیا تو جنت کا، اور جنت ہی نہیں 5 اسٹار جنت کا، کہ آپ کے قدموں میں مجھے جگہ ملے، آپ کی ہم نشینی ملے۔ آپ نے فرمایا او غیر ذالک یا ابن ربیعہ، اے ربیعہ کا بیٹا کچھ اور مانگ لو۔ انہوں نے کہا ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے تو بس یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود، اگر یہی چاہیے تو دلاؤں گا، سفارش کروں گا، لیکن تم بھی کچھ کرو، نمازوں کی کثرت کے ذریعہ میری مدد کرو۔ یہاں رک کر یہاں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت برحق ہے، بزرگان دین کی توجہ برحق ہے، ان کی صحبت میں سب کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن خود کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تو ڈال دیا اور خود کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت توجہ ڈال دیجئے اور ہم کو جو ہے پہنچا دیجئے، نہیں، خود کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ توجہ کے اثر کے لیے اپنے اندر اہلیت پیدا کرنی پڑتی ہے، اللہ کے رسول کی شفاعت کے لیے اپنے آپ کو اہل بنانا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود، اگر یہی چاہیے تو خوب نمازیں پڑھو، تمہارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو، اور میں بھی سفارش کروں تو میری سفارش قبول ہوگی۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، دوڑتے بھاگتے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں تو ہم کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، ایک دن تو ہم کو بھی اٹھنا ہے، آپ کو بھی اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، اگر جدائیگی ہو گئی تو اس جدائیگی کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یا رسول اللہ، اور گزشتہ رات تو ایک ایسی بات یاد آ گئی کہ میں بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، نیند اڑ گئی، میرے ذہن میں آیا کہ اچھا دنیا کی زندگی تو فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل منزل آخرت اور جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا، مقام محمود میں آپ ہوں گے، اور ہم اگر آپ کے طفیل سے جنت پہنچ بھی گئے تو جنت کا کوئی کونا ملے گا، آپ 5 اسٹار جنت میں ہوں گے، ہم تو 2 اسٹار میں بھی نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ جنت میں تو آپ سے ملاقات ہو نہیں پائے گی، وہ جنت کیسی ہوگی جس میں آپ کی ملاقات نہ ہو؟ اس جنت میں ہم کو لطف اور مزہ کیسے آئے گا جس جنت میں آپ سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی، آپ کا ہم دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اس عاشق صادق کی باتیں سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے اندر آپ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، جب وحی نازل ہوتی تو اس کا ایک اثر ظاہر ہوتا، صحابہ پہچانتے تھے۔ ٹھنڈی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپ ٹپ گرنے لگتا، بدن شرابور ہو جاتا، پسینہ سے جو ہے ٹھنڈی کے زمانے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ بہت بوجھ آپ پر جو ہے لادا جا رہا ہے، بہت بڑی چیز آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ کیفیت طاری ہوئی، تھوڑی دیر میں وہ کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ رسول کا کہا مانے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا،
وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین اور نیک بندوں کے ساتھ ہوگا، وہ حسن اولئک رفیقا، اور وہ پکے مخلص دوست ہوں گے، وہ مفاد پرست اور مطلبی دوست نہیں ہوں گے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ ان کے عمل کی وجہ سے ان کو وہ مقام نہیں ملے گا، ان کا عمل تو اس لائق نہیں ہوگا اتنا اونچا درجہ ان کو دیا جائے، یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ اللہ کے رسول سے جو ہے محبت کی وجہ سے، اللہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون مخلص ہے، کون غیر مخلص ہے، کون اللہ رسول کا مطیع اور فرما بردار ہے، کن کی اطاعت اللہ اور رسول کو راضی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کی بنیاد پر ہے، اور کن کی اطاعت دنیاوی مفاد کے لیے بدنیتی کے ساتھ ہے، یہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ اللہ کو جاننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رسول کی اطاعت پر یہ مژدہ اور یہ عظیم بشارت جو ہے دی گئی کہ نبیوں کے ساتھ اور تمام نبیوں کے سردار آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک ہی درجہ ہوگا۔ ہم لوگ مسجد میں حضرت کے ساتھ، اکابر کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا ان کا درجہ ایک ہے۔ ہر ایک کا درجہ کچھ کم نعمت ہے کہ صالحین کی صحبت میں اللہ جگہ مل جائے، اللہ جگہ عطا فرما دیں، اللہ اپنی مبارک مسجد میں ہمیں جو ہے قیام کا موقع عطا فرما دیں، تو جنت میں ان حضرات کی ہم نشینی نصیب ہوگی۔ لیکن شرط ہے کہ اس دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کریں، اور اطاعت صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، رہن سہن میں بھی، اخلاقیات میں بھی، کامل مکمل دین میں ہم اللہ رسول کے فرمان کو مانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ آپ تجارت کیے ہیں تو کس طرح، آپ جو ہے کاروبار کیے ہیں کس طرح، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر سنت کی ہم پیروی کریں گے تو ہم مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ اگر ہم دعویٰ کریں محبت کا لیکن ہماری زندگی نبی کے طریقے کے خلاف ہو تو یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، محب اور عاشق جن سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کریں، ہمارا چہرہ مہرہ رسول کے دشمنوں کے مطابق ہو، رسول کے خلاف ہو، ہمارا لباس رسول کے خلاف ہو، ہماری عبادت رسول کے خلاف ہو، ہمارے اخلاق رسول کے خلاف ہو، ہمارا روزہ رسول کے خلاف ہو، ہماری نمازیں رسول کے خلاف ہو، تو کبھی ہم مطیع اور فرما بردار نہیں کہے جا سکتے۔ اطاعت کے لیے شرط ہے کہ ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور متابعت الرسول، رسول کی پیروی میں ہم وہ کام کریں۔ رسول کے پیروی میں اگر کام کریں گے تو وہ اطاعت کہلائے گا، چاہے وہ مباح کام ہو، کوئی بہت بڑی عبادت کا کام نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر سنت کے مطابق استنجا کر رہا ہے، سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اطاعت ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں اخلاص نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص تو ہے مگر نبی کی مطابعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی تھی، مثلا ظاہراً آپ قبلہ رو نماز پڑھتے تھے، ہم قبلہ سے اپنا چہرہ ہٹا کر نماز پڑھیں تو چاہے جتنی لمبی نماز پڑھیں، جتنے خلوص اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، وہ نماز مقبول نہیں ہوگی۔ ظاہر کے اعتبار سے بھی ہمیں اللہ کے رسول کی جو ہے پیروی میں نماز پڑھنی ہے، باطن کے اعتبار سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ قرۃ عین لی فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا ہمیں بھی نماز میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ ہمارے دل میں سرور اور جو کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا ہو سکتا آخری سجدہ ہو؟ کیا ہم بھی جو ہے
اس طرح کا سجدہ کرتے ہیں کہ سجدے میں گئے تو دیکھنے والا کو جو ہے گمان ہونے لگا کہ کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ میرے دل میں خیال آنے لگتا کہ کچھ ہو تو نہیں گیا۔ تو لہذا ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، پورے دین پر چلیں گے، شریعت کے مطابق چلیں گے، سنت کے مطابق چلیں گے، تو اللہ کا بہت بڑا وعدہ ہے، جنت کا ٹکٹ اللہ نے صرف صحابہ کو ہی نہیں دیا۔ ظاہر ہے آپ تو قیامت تک کے نبی تھے، آپ کو اللہ نے جو منافع، جو خیرات عطا فرمائے تھے، جو اچھائیاں دینی دنیاوی اخروی کسی اعتبار سے اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ آپ قیامت تک کے امت کے لیے اس کے لیے جو ہے موقع رکھے ہیں۔ کل ہی حدیث آئی تھی من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی کہ دو کام جو کرے، دو عضو پر کنٹرول رکھے، زبان پر، شرمگاہ پر، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کی بشارت ہے۔ ہم کو بھی اللہ کے نبی نے محروم نہیں رکھا۔ ہمارے اندر بھی اگر وہی طلب اور تڑپ پیدا ہو جو اس صحابی کے اندر پیدا ہوا تھا، جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جنت مل جائے اور آپ کی ہم نشینی نہ ملے تو اس جنت میں لطف اور مزہ کیسے آئے گا، تو اللہ تعالی ہم کو بھی اللہ کے نبی کے قدموں میں جگہ دیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، مبارک مہینہ ہے یہ، مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی کبھی اپنی عمر اور زندگی کی دعا نہیں کیے کہ اللہ ابھی مکہ فتح کرنا باقی ہے، ابھی 5 سال اور ہم کو جو ہے زندگی دے دیجئے۔ اس طرح کی کسی موقع سے آپ کی دعا منقول نہیں، لیکن رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے سے آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ عمر میں برکت دے، رمضان تک پہنچا دے۔ کتنا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمیں بنانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، ہمیں اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر کتنی عظیم رات ہے کہ آدمی اگر ایک رات عبادت کر لے تو ایک زندگی سے بھی زیادہ گویا کہ عبادت اس نے کر لی۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کاٹھ سونے کے دام میں بک رہا ہے۔ کمپنی آ کے جو ہے اعلان کر دے کہ جو ہے لکڑی سونے کے دام میں خریدیں گے تو ہم اپنے دروازے بھی کھول کر لے جا کے بیچ دیں گے، تو اس رات میں کاٹھ سونے کے دام پر جو ہے خریدا جاتا ہے۔ اس لیے ہم قدر کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی رحمتوں برکتوں سے نوازے، شب قدر کی مقبول عبادت اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔